الحمد لوليه صلاة والسلام على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیس. حمد و صلات کے بعد احباب ذی قدر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصراً حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گوہربار میں کہ خالق ذوالجلال مالک جل وعلا کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق ذوالجلال مالک کریم اس حاضری کو ہم سب کی نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے. رجب المرجب کا بابرکت ماہ مبارک جاری و ساری اور یہ وہ عظیم الشان عظیم الرفت مہینہ جس کے اندر رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم آمنہ کے لال انبیاء کے تاجدار والضحیٰ کے پیارے مکھڑے والے واللیل کی پیاری زلفوں والے محبوب کو پوری کائنات کی سیر کروائی. اپنے حریم خاص اور حریم ناز میں بلایا اور بلا کے رب کائنات نے پھر اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. تو جب اس سیر اور اس سفر کی ابتدا ہوئی تو یہ سیر اور یہ سفر یقیناً عقل انسانی کے لیے ایک امتحان اور معمہ ہے. اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ عقلی طور پر فکری اور شعوری طور پر ہم اس سفر کو اس سیر کو اس ملاقات اور اس آنے جانے کو سمجھ نہیں سکتے. ہماری عقل جواب دے جاتی ہے کہ کیسے ایک انسان بغیر کسی خاص انتظامات اور پروٹوکول اور میئرزمنٹ کے بغیر انسان کیسے جو ہے وہ یا اس جہاں سے نکلے ایک آنے واحد کے اندر اور پھر وہ آسمانوں کو عبور کرے, آسمانوں کو عبور کر کے وہ سدرہ کے مقام پہ پہنچے اور سدرہ سے نکل کر وہ پھر عرش تک اور پھر عرش سے اوپر کرسی اور کرسی سے اوپر لامکان تک انسان کیسے گیا اور کیسے پلٹ کے آیا. اور وہ بھی کوئی لمبا سفر نہیں ہے, وہ لمبا سفر نہیں ہے. لیلن آنے واحد کے اندر چند لمحوں کے اندر یہ سارے معاملات اور مقامات جو تھے وہ نبٹا دیے گئے. تو عقل انسانی اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتی, اس چیز کو جو ہے وہ سمو نہیں سکتی, ادراک اس کا نہیں کر سکتی, سمجھ نہیں سکتی. تو یہی وجہ ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو اہل مکہ نے انکار کر دیا, اعتراض اٹھا دیے کہ یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اور جیسے اس وقت کی عقول نے اور عقل مندوں نے یا لوگوں نے انکار کیا, آج بھی جو زیادہ عقل مند بنتے ہیں
اور عقل کے پیچھے چلتے ہیں وہ آج بھی منکر ہیں. وہ انکاری اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ معراج اس طرح آنا جانا یہ ممکن ہو. یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کسی بشر کے لیے, کسی انسان کے لیے یہ اس ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے. بلکہ یہاں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام سیر کر کے لوٹے, معراج کر کے آپ واپس تشریف لائے, تو آپ نے کعبے میں کھڑے ہو کے اہل مکہ کے سامنے جب اپنی سیر کو پیش کیا اور اس سفر کو بیان کیا, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں آسمانوں تک گیا ہوں یا میں سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے عرش تک چلا گیا ہوں. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں یہاں سے چلا اور بیت المقدس تک پہنچا, اور پھر پلٹ کے بیت المقدس سے میں راتوں رات ہی مکہ میں آ گیا. میں یہاں پہنچا, اگلے مراحل کو بیان نہیں کیا گیا. تو اہل مکہ نے تو فقط اس بات کا بھی انکار کر دیا تھا کہ اتنا تیزی کے ساتھ یہاں سے بیت المقدس قدس میں جانا, فلسطین میں جانا اور پھر پلٹ کے آ جانا, یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سارے حیران اور پریشان تھے, حتیٰ کہ انہوں نے آپ سے مسجد اقصی کی نشانیں بھی پوچھی, علامات بھی پوچھی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہاں کیا کیا ہے, وہاں دروازے کتنے ہیں, اس کے چھت کے اندر جو شتیل لگے ہیں وہ کتنے ہیں, اس کا رخ کس طرح ہے, اس کی عمارت کی بناوٹ اور ساخت کس طرح کی ہے. تو یہ سارے سوالات انہوں نے مسجد اقصی کے متعلق کیے تھے, اور سرکار نے صرف ان کے سامنے پہلا مرحلہ رکھا تھا کہ اگر تم پہلے مرحلے کو مان جاؤ گے تو پھر میں تمہارے سامنے اگلے مراحل بھی بیان کر دوں گا. اگر اس پہلے سٹیپ کو تم اگر سمجھو, انڈرسٹینڈ کرو, اپنی عقل اور اپنی فکر کے اندر جو اس کو جگہ دو, تو پھر میں اگلے مراحل بیان کروں. تو وہ تو انکاری ہو گئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہاں سے مکہ سے چلے اور فلسطین پہنچے اور پھر فلسطین سے پلٹ کے واپس آ جائے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے پھر اگلے مراحل کو بیان ہی نہیں کیا تھا. اگلی منزلوں کو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے کھولا ہی نہیں تھا. تو عقل انسانی جب انکار کر جاتی ہے, جو اس کی سمجھ میں نہیں آئے اس کو کیا کرتے, ریفیوز کر دیتی ہے, تو پھر وہاں مانا کہ انہوں نے تھا جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا تھا, جنہوں نے دل اور عشق سے کام لیا تھا, جنہوں نے عقل کو پیچھے چھوڑا, اپنے فہم, اپنی فکر, اپنی تھنکنگ, اپنے ادراک, اپنے سینس کو, ہر چیز کو بلائے طاق رکھا اور ہر چیز کا ساتھ چھوڑ کر فقط دل کا دامن پکڑا اور دل سے کام لیا. تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا, تم تو فقط سیر کی بات کرتے ہو, ہم نے تو ان کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو ہی مان رکھا ہے. ان کے کہنے پہ تم فقط ایک سیر کی بات کرتے ہو. معراج کی بات میں نہیں کر رہا, سیر کی بات کر رہا ہوں کہ تم فقط ایک سیر کی بات کرتے ہو کہ سیر نہیں کر سکتے یا سیر کا دعویٰ کر رہے ہیں. تم ہم سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ بتلاؤ ایسا ممکن ہے, ایسا پاسبل ہے, کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ تو تم تو اس کی بات کرتے ہو, ہم نے تو کائنات کے مالک کو دیکھا بھی نہیں ہے, اس سے ملے بھی نہیں ہیں, اس سے بات چیت اور کنورسیشن نہیں ہوئی ہے, کبھی اس کے روبرو نہیں آئے, کبھی وہ ہمارے روبرو نہیں آیا, ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے, ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. بس محبوب کہتے گئے, ہم ان کے کہنے پہ مانتے گئے, ہم ان کے کہنے پہ تسلیم کرتے گئے, اقرار کرتے گئے. تو
تو تم کہتے ہو کہ سیر نہیں، ایک سیر چھوڑ کر وہ تو ہزاروں سیریں کر سکتے ہیں، وہ تو 1000 بار آ جا سکتے ہیں، تم فقط ایک چیز کی بات کر رہے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل انسانی اعتراضات اٹھاتی ہے، اور پھر اس سفر معراج کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے گئے، تو رب کائنات نے پھر اپنے اس سارے معاملے اور سارے سفر کی ابتدا کی تھی لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ تو رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے، مالک جل وعلا نے اس سارے سفر کی ابتدا لفظ سبحان سے کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، عیب اور نقص سے ورا اور منزہ اور مقدس ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی تھی۔ تو رب کائنات نے پہلا لفظ ہی وہ رکھا، فرمایا تم نہیں سمجھ سکو گے کیونکہ یہ ہے معجزہ، یہ ہے نبی کے کمال، پوری انسانیت میں سے اول اور اولین اور آخرین میں سے کسی اور کو اتنا اعزاز اور مقام رب نے نہیں دینا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ سبحان کو دیکھنا ہے، سبحان کو دیکھنا ہے جس نے سیر کروائی ہے، اس کے لیے لے کے آنا اور واپس لانا، لے کے جانا اور پھر پلٹا کے واپس لانا یہ مشکل نہیں ہے، یہ اس کے لیے کسی طرح کی نہیں، اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کہ وہ لے جا بھی سکتا ہے اور پھر اپنے حبیب کو واپس لا بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا سبحان معجزہ تھا، تو پہلا لفظ ہی وہ فرمایا کہ تمہاری نظر دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نظر فقط سبحان پہ جانی چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس سفر کی جس کو عقل انسانی نہیں مانتی اور نہیں کرتی، اس کی ابتدا رب کائنات نے سبحان سے کر دی، اور سبحان کا معنی جو ہر عیب، کمی اور نقص سے پاک ہو، جو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک، اس کو سبحان کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں کہ وہ جیسے چاہے پل بھر میں کر دے، جیسے چاہے اس جہان کے قوانین کو پل بھر میں بدل دے، اور بدلنے سے پہلے بھی وہ قادر تھا اور بدلنے کے بعد بھی وہ قادر ہی رہا ہے۔ تو لفظ سبحان اس لیے ابتدا میں لایا کہ نبی کے معجزے کی ابتدا ہو رہی تھی، اس کا بیان ہو رہا تھا۔ تو رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کا معجزہ عقل میں نہیں آتا، نبی کا کمال عقل میں نہیں آ سکتا کبھی بھی، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ جہاں عقل انسانی اختتام پذیر ہو جائے، جواب دے جائے، وہاں سے نبی کا کمال اور معجزہ شروع ہوتا ہے، اور جو عقل میں آ جائے اسے معجزہ نہیں کہتے۔ تو بتانا یہ تھا کہ تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کی کمالات کو، نبی کی منزل کو، نبی کے درجے کو، نبی کی معراج کو، نبی کی سیر کو، نبی کے آنے جانے کو، مکہ سے اقصی تک اور اقصی سے آگے نکل کر ان سارے مکانات کی آنے جانے کو تم عقل سے سمجھنا چاہتے ہو۔ فرمایا عقل ساتھ نہیں دے گی، وہاں عشق اور دل ساتھ دیتا جائے گا۔ فرمایا عقل ساتھ نہیں دے گی، عقل تو راستے میں رہ جاتی ہے، گزر جا، عقل سے آگے کی یہ نور غبار راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور غبار راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تم نبی کے معجزے کو اپنی عقل سے سمجھتے ہو، نبی کے کمال کو اپنی فکر سے سمجھتے ہو، انسانی قید اور قیود کی وجہ سے اور ان کے طریقے سے سمجھتے ہو۔ فرمایا ہم نے نبی کو کمال ہی وہ دیا ہے، تمہاری عقل ختم ہوتی جائے گی، نبی کا کمال وہاں سے شروع ہوتا جائے گا، نبی کا کمال وہاں سے شروع ہوگا۔ تو فرمایا سبحان وہ پاک ہے جو لے جانے والا بھی ہے اور پلٹا کے واپس لانے والا بھی ہے۔
تو سبحان فرمایا نبی کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے کہ تمہیں اس چیز کو بذریعہ عقل نہیں سمجھنا چاہیے، اس چیز کو بذریعہ ایمان اور بذریعہ قلب و دل سمجھنا چاہیے کہ ہر طرح کے اعتراضات کو ختم کر کے انسان اپنا سرے تسلیم جو ہے وہ خم کر دے اور جھکا دے، جس طرح کہ ابوبکر صدیق نے جھکایا تھا، جس طرح کہ ان کے پاس جب اعتراضات لے کر ابو جہل گیا کہ اتنا بتاؤ، تمہارے دوست دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایک رات میں یہاں سے چلا اور قدس پہنچا اور پھر قدس سے پلٹ کر پھر مکہ میں ایک رات کے اندر آیا، اتنا بتاؤ کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی جا سکتا ہے؟ اتنے پل بھر میں کوئی پلٹ کے ایک رات میں اس دور میں آ سکتا ہے؟ تو فوری جب یہ اعتراضات لے کر ابو جہل ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے ہیں، تاجدار صداقت کے پاس پہنچے ہیں، تو آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا کہ چلا بھی جائے اور پلٹ بھی جائے۔ ابوبکر ابو جہل دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ ابوبکر پھنس گئے۔ پہلے نہیں بتایا کہ ادعا کس نے کیا ہے، یہ کلیم اور یہ دعویٰ کس نے کیا، یہ نہیں بتایا۔ جب ابوبکر نے پہلی بار انکار کیا تو کہنے لگا بتاؤ اگر یہی بات تمہارے دوست محمد کر دیں، یہی دعویٰ تمہارے دوست اگر محمد کر دے کہ میں ایک ہی رات کے اندر اقصی گیا بھی ہوں اور اقصی سے پلٹ کے واپس نہیں آیا ہوں، تو بتا ابوبکر تیرا جواب کیا ہوگا؟ ابوبکر بتا اب تیرا رسپانس کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے کہ نئی کے اندر اور ابوبکر صدیق لگ رہے ہیں اپنی قوم، اپنی فکر، اپنی عقل، اپنی سوچ لگ رہا ہے، اور اگر کوئی آپ کا کوئی اور فرد یہ دعویٰ کرے تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے، اور محمد دعویٰ کرے تو کبھی یہ کام رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ بولی محبت سے سبحان اللہ، اتنا ڈھیلا نہیں، آنسو والی سبحان اللہ۔ ابوبکر ماجرا کیا ہے؟ پہلے کہا کہ کوئی آ جا نہیں سکتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کی جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ جائے اور پلٹ کیا جائے، اور جب محمد کا نام لیا ہے، جب ان کا نام لیا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ چلے بھی گئے ہوں گے اور پلٹ بھی آئے ہوں گے، وہ چلے بھی گئے ہوں گے اور پلٹ بھی آئے ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ اب کیوں بدلے گئے ہو؟ فرمایا تم ایک موضوع کی بات کرتے ہو، تم فقط اور کی شان اور پیش پیارے کی بات کرتے ہو، ہم نے تو خدا کو بھی ان کے کہنے پہ مانا ہے، ہم نے تو اس سے بڑی باتیں، اس سے بڑے کمالات فقط ان کے بولنے سے مان لیے ہیں کہ وہ کہتے جاتے ہیں اور ہم اپنا سر جھکاتے جاتے ہیں، اپنا سر جھکاتے جاتے۔ تو کہتا ہے کہ وہ آ جا نہیں سکتے، ہم تو کائنات بلکہ کائنات کے خالق کو بھی ان کے کہنے پہ مان چکے ہیں۔ تو فرمایا سبحان کا پہلا لفظ اس لیے رکھ دیا کہ عقل کے پیچھے نہیں جانا ہے، عقل کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں سمجھی، جو سمائی نہ سکے، جس کا احاطہ اور ادراک اور اس کی ایڈنٹیفیکیشن کوئی عقل کر سکتی ہی نہیں ہے، بس کام اتنا ہے کہ تمہیں مان جانا چاہیے۔ تو اس لیے لفظ سبحان سے جو ہے ابتدا کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک کائنات نے لفظ سبحان سے کیوں سفر معراج کی ابتدا کی، جب بیان کیا 15ویں پارے میں سبحان الذی، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ آپ بھی جانتے ہیں ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے، خاندان اور دوستوں اور رشتہ داروں کا ایک قانون اور ایک طریقہ رواج ہے کہ جب کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لے
کسی امتحان میں پاس ہو جائے یا کوئی خوشی کا مرحلہ آ جائے یا خوشی کے لمحات آئے اور بچہ یا اپنا کوئی عزیز اور قریبی اس کو اچیو کر لے تو ہم بطور تعریف کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم لفظ سبحان سے خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ سب تعریفوں کے لائق وہ ہے جس نے اسے یہ اعزاز بخشا ہے، جس نے اسے یہ منزل اور مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اس کی کارکردگی کو ہم اگر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سراتے پریس کرتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر فقط انسان کا اپنا کمال ہوتا تو شاید یہ ممکن نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ ہمارا بچہ بیٹا کوئی پورے ملک میں ٹاپ کر جائے، سب سے زیادہ نمبر لے جائے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے پہ نہ آئے، تو جب ہمیں اس کی خبر ملتی اور وہ سامنے ہو، ہم دوستوں کو بلا لیتے ہیں، برادری والوں کو بلا کے کوئی کھانے اور خوشی کا انتظام کر کے اس کا اظہار کرتے، اس کو سیلیبریٹ کرتے اور ساتھ اللہ کی تعریف کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت جس نے ہمارے بچے کو اتنا کمال دے دیا ہے، اتنا کمال دے دیا ہے۔ تو جب سرکار معراج پہ جانے لگے تھے اللہ کے حضور، سرکار جب حاضری کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا جو سبحان اللہ کہنے والا ہوتا۔ والدہ وہ بھی انتقال کر چکی ہیں، باپ پہلے انتقال کر گئے، چچا تھے وہ انتقال کر گئے، جو سبحان اللہ کہنے والے تھے، اپریشیٹ کرنے والے تھے یا سیلیبریٹ کرنے والے تھے، وہ تو سارے پہلے ہی چلے گئے۔ تو یہ سفر تو شروع ہو رہا تھا سرکار کے کمالات کا، سفر تو شروع ہو رہا تھا کمالات کا۔ تو کون تھا جو کہتا سبحان اللہ؟ کون تھا جو نبی کے احساس پہ، سرکار کی سفر پہ، اس کمال اور مرتبہ رفعت اور مقام پہ اپریشیٹ کرتا، تعریف کرتا؟ تو جب کوئی نہیں تھا، فقط تنہا سرکار کی ذات تھی، اور آپ کے اس ملے میں تعریف کے طریقے سے کلمات کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا حبیب گھبرا نہ جا، آنا تیرا کام ہے، تعریفیں کرنا خود خدا کا کام بن جاتا ہے۔ یہ خود خدا کا کام ہے۔ کوئی سبحان اللہ بولے نہ بولے، ڈھولڑ میں جو بول رہا ہوں، ماہی میں جو سبحان بول رہا ہوں، تو کیوں دل چھوٹا کر رہا ہے؟ تو کیوں دل کو رنجیدہ کر رہا ہے کہ آج مجھے اس مقام کی طرف، اس سفر، اس منزل، اس جگہ، اس اونچائی، اس رفعت، اس کمال اور اس بڑائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جہاں آدم سے لے کے آج تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی پہنچا ہی۔ بولی سبحان اللہ، محبت سے بولی سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی بھی نہیں پہنچا اس کمال، اس مقام کی طرف جہاں جانے کا تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہاں مصطفیٰ جا رہے ہیں، وہاں سرکار جا رہے ہیں۔ فرمایا اور کوئی بولے نہ بولے، ماہی میں جو بولتا ہوں، سبحان اللہ، میں جو بولتا ہوں۔ بولیے کیا؟ اونچی آواز سے بولیے، میں بولتا ہوں سبحان اللہ۔ رب کائنات اس سفر کی ابتدا پہ سبحان اللہ بول رہا ہے۔ اور کمالات کتنے تھے، کمالات کتنے تھے، میں دو چار کو بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ رب کائنات نے عرش کو سجایا، اور سجا کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے ماہی کو عرشوں پہ لے آ، میرے ڈھول کو عرش پہ لے آ۔ جبریل باری تعالیٰ تنہا یا کوئی ساتھ بھی، فرمایا اکیلے نہیں جانا، نوریوں کی پوری جماعت لے کے جانا ہے، نوریوں کی پوری جماعت لے کے جانا ہے، پوری جماعت لے کے۔ جب جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ آگے عالم کیا تھا، اللہ کے حبیب بڑے انداز محبوبی میں سو رہے تھے، انداز محبوبی میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ جبریل پھر رب کی بارگاہ میں رابطہ کرتے، بے نیاز تیرا ماہی تو سو رہا ہے، تیرا حبیب تو سو رہا ہے، اب تو بتا میں جگاؤں کیسے، اب تو بتا میں نے جگاؤں کیسے؟ تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، جبریل اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ فقط لب لگا نبی کے تلووں پہ،
हाय, लब लगा नबी के तलवों पे, तेरी रूह से बनाया है, तेरी जात को, तेरी हकीकत, तेरी हरीयत हमें रूह से बनाई है। जिब्रील आज किसी अंदाज से हबीब को जगा दी है, महबूब को बेदारी करना है। जिब्रील अपने नूरिया मेरे हबीब के कदमों पे लगा। जिब्रील जब कदमों पे लगाते हैं लब सरकार जागे, फिर वो आवाज आई होगी सुभान अल्लाह, आवाज आई होगी, बोलिए ऊंचा बोलिए, आवाज क्या आई होगी? सुभान अल्लाह। रब्बे कहना चाहता था कि दुनिया वालों देखो, जिब्रील वो आम बंदा नहीं, जिब्रील रब का खासुल खास है, मलिक रब का खासुल खास, नूरियों का इमाम भी है, बैतुल मामूर का के मुसल्ले भी इमामत करवाने वाला भी है, और 1.25 लाख अंबिया का बेली भी और उनका सहाबी भी है। उनके पास रब का पैगाम लेके आने वाला भी है, लेके जाने वाला भी है। सारे अंबिया का वो सहाबी रहा है, और मेरे महबूब का वो जिब्रील गुलाम हो चुका है। वो जिब्रील क्या हो चुका? बोलिए, गुलाम हो चुका है। जिब्रील लब लगा यार दिया कदमा थे। तो जब जिब्रील ने कदमों पे लब लगाए होंगे, कोई तो होता जो कहता सुभान अल्लाह, कोई तो होता, पर मैं कोई ना बोले मैं रब जो बोलूंगा, हाय हाय, कोई ना बोले मैं खुदा बोलूंगा, कोई तेरे इस मकाम और मरतबे को सुभान कहे या ना कहे, वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो मेरा नाम बुलंद करे या ना करे, मेरे हबीब दिल छोटा रखकर अपनी फिक्र, अपने सेहत और अपने कलम के अंदर तकी न रहा। सारा जहान एक तरफ, खुदा एक तरफ, सारा जहां एक तरफ, खुदा एक तरफ। ना बोले नहीं बोलते, मैं खुदा बोलूंगा सुभान अल्लाह, मैं खुदा बोलूंगा सुभान अल्लाह। अगला मरला देखिए कि जब जिब्रील फिर लेके चले, बड़ी लंबी बात में सिर्फ इशारतन बात करके आ रहा हूं उस तरफ, कि जब फिर जिब्रील सरकार को लेके मस्जिद अक्सा के अंदर आते हैं, तो अक्सा के अंदर 1 2 4 नहीं 1.25 लाख हैं जो सफे बांध के सरकार का इंतजार कर रहे हैं। 1.25 लाख अंबिया सरकार का इस्तिकबाल और इंतजार कर रहे हैं, और सरकार की राहें तक रहे हैं कि आमना के लाल आएंगे तो वो इमामत करवाएंगे। सरकार को लेके चले जिब्रील। जब अक्सा में पहुंचे तो सारे लाइनें बांध के खड़े हैं, कोई मुसल्ले पे नहीं आता, कोई इमामत के लिए आगे नहीं आता। बारी ताला अजीब मामला है, इनमें तो नबी का दादा इब्राहिम भी खड़ा है। इन इस्तिकबाल करने वालों में, इंतजार करने वालों में नबी का बाप इस्माइल भी खड़ा है। इसके अंदर तो आदम भी खड़े हैं, नूह भी खड़े हैं, इलियास, यहया, यहया, जकरिया, दाऊद, सुलेमान, 1.25 लाख बड़े बड़े कमालात वाले खड़े हैं। बारी ताला वो क्यों नहीं जाते कि वो इमामत करवा लें? फरमाया उनको इनके होते हुए इमाम नहीं बनाया गया है, मेरे महबूब के होते हुए इमाम नहीं बनाया गया है, बल्कि उनसे तो ऐन लिया गया था कि तुम्हें सब कुछ दिया जा रहा है, किताब भी दी जा रही है, तुम्हें नबूवत भी, रिसालत भी, सारे कमालात दिए जा रहे हैं। पर एक बात याद रखना, जब वो आ जाए, बोली सुभान अल्लाह, समझे नहीं हो, जब वो आ जाए तो करना क्या है? रिसालत भी छोड़नी है, किताब भी छोड़नी है, तुमिनुन बिही, अपना कलमा भी छोड़ना है, यार का कलमा पढ़ के उम्मती बन जाना। ला तुमिनुन बिही वला तुनसुरुन्ना, करना क्या है? अपने सारे इबादत मकामात को छोड़ देना है, और हर कलमा शरीयत को छोड़ देना है, और कलमा मेरे महबूब का पढ़ना है। तो उन्हें तो पहले दिन ही वहां से रब ने कह दिया था, अगर वो आ जाएं, अगर वो आ जाएं तो फिर तुम नहीं रहोगे, फिर तुम्हारी इमामत भी गई,
تمہاری رسالت بھی گئی, تمہاری نبوت بھی گئی, تمہاری شریعت بھی گئی, تمہارا دین بھی گیا, تمہارا مذہب بھی گیا, تمہاری ہر چیز ختم. باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ماہی کا دین بھی چلے گا, ماہی کا دین بھی چلے گا, میرے حبیب کی شریعت بھی چلے گی, ان کا مذہب, ان کی رسالت, ان کی کتاب چلے گی. حتیٰ کہ اگر وہ آ جائے فرمایا تمہاری ماں بھی ختم ہو جائے گی, جس وقت وہ حضرت علی آ جائیں گے فرمایا ایمانت بھی ان کی چلے گی اور رسالت بھی قیامت تک ان کی چلتی جائے گی. تو میں نے کہا تھا کہ جب وہ آ جائے, ثم جاءکم, میں آپ کو صرف بات سمجھا رہا ہوں. رب نے فرمایا جب وہ آ جائیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے دامن کو پکڑنا ہے. تو جب اقصی میں وہ آ گئے, جب اقصی میں بولیے وہ آ گئے, یعنی سرکار آ گئے, تو پھر تو سب کچھ ہی گیا. پھر تو رسالت بھی گئی, نبوت بھی گئی, ان کا دور پیریڈ بھی گیا, اور سارا کچھ رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا, اپنے حبیب کو عطا کر دیا, اپنے محبوب کو عطا کیا. تو جب وہ آ گئے تو امامت بھی گئی. تو ان کے ہوتے ہوئے, یعنی سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کروا نہیں سکتا. امامت فقط آمنہ کے لال کی, فقط نبیوں کے تاجدار کی. اور اب میں پھر آپ کو اسی مرحلے کی طرف لا رہا ہوں. آپ خود بتائیے, 1.25 لاکھ جو اپنی قوموں کے امام تھے, جو اپنی قوموں کے انبیاء علیہ السلام امام, رہبر, رہنما, مرکز دین تھے, تو جب وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور آمنہ کے لال آگے کھڑے ہوں گے, جب وہ سارے پیچھے ہوں گے اور سرکار آگے ہوں گے, کوئی تو ہونا چاہیے تھا نا جو کہتا سبحان اللہ, کوئی تو کہتا سبحان اللہ, کوئی تو ہوتا جو دیکھنا کیا رب پہ کائنات ہے. آج خارجی سوجرات نے آدم کو پیچھے کھڑا کر دیا ہے. آج ہم بھی دورے میں نیچے سے باجعال کو پیچھے کھڑا کیا ہے. آج جد الانبیاء پیچھے ہے, آج موسیٰ پیچھے ہے, آج عیسیٰ پیچھے ہے, آج نوح پیچھے ہے, آج زکریا, آج یحییٰ, آج سارے پیچھے ہے, اور آمنہ کا نام آگے کھڑے ہو تم کو ایمان کرواتا جا رہا ہے. ارے کوئی تو ہو جو بولنے والا ہو سبحان اللہ, نہ رودا نہ مارو, بولو سبحان اللہ. فرمایا کوئی تو ہو بولنے والا جو کہتا, بولیے کہتا, خالو بول کہتا. فرمایا کوئی تو ہونا چاہیے جو یار کے مرتبے اور مقام کو دیکھے, جو سرکار کی عزت اور مرتبے کو دیکھے, اور پھر کہے سبحان اللہ, پھر کہے, اور بولیے پھر کہے سبحان اللہ. ماہی کوئی بولے نہ بولے, میں خود جو بول رہا ہوں, میں مالک جو کہہ رہا ہوں. کائنات والوں آؤ دیکھو اقصی کا منظر, آؤ دیکھو اس مسجد کا منظر جہاں سارا کھڑے ہیں, اگلے پیچھے سارے انبیاء اور اگلے پچھلوں کے ساروں کے امام آئے کھڑے ہیں, اور ان کی امامت کوئی اور نہیں کرا رہا, میرا دل بر ماہی کرا رہا. تو رب خود ہی محبت سے بولا سبحان اللہ. یہ منظر کتنا پیارا, آج سارے پیچھے اور محمد کریم, بولیے محمد کریم آگے کھڑے ہیں. تو رب نے کہا میں جو بول دیتا ہوں تیرے مقامات کی تعریف کے لیے سبحان اللہ, کوئی اور بولے نہ بولے. ماں ہوتی تو بولتی نا, باپ کا سایہ سر پہ ہوتا تو وہ بولتے, کوئی اور ہوتا قریبی تو وہ بولتے سبحان اللہ. ہمارے محمد کو, ہمارے بیٹے بھتیجے کو رب کائنات نے اتنا اعزاز بخش دیا ہے کہ انبیاء کا امام بھی بنا دیا ہے, اور ملائکہ کے امام کو ان کا چوکیدار بنا دیا ہے, ان کا سائس بنا دیا کہ گھوڑے کو, براق کو پکڑ کے چل.
تو کوئی تو ہوتا، فرمایا کوئی بولے نہ بولے، ہم جو بولتے جائیں گے۔ کیا بولتے جائیں گے؟ میرے حبیب، کوئی تیرا چچا، کوئی ماما، کوئی رشتہ دار، اور کوئی بولے نہ بولے، عرشوں کا مالک تو بول رہا ہے۔ نہیں اتنا نہیں، عرشوں کا مالک تو کیا بول رہا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا سبحان، اس سفر کی ابتدائی میں رب نے سبحان کہہ دیا، اس سفر کی ابتدا میں ہی سبحان کہہ دیا۔ اور تیسری وجہ جو مفسرین کرام نے لکھی کہ رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے سبحان کیوں فرمایا تھا؟ فرمایا تم شاید اس فلسفے اور اس کمال کو سمجھ نہ سکو کہ وہ گئے کیسے اور پلٹ کے کیسے آئے۔ گئے کیسے اور پلٹ کے کیسے آئے؟ اعتراض ان پہ نہ کرنا، لے جانے والا بھی میں ہوں، لانے والا بھی میں ہوں۔ کیونکہ سرکار نے تو بعد میں کہا نا، قرآن کے اندر تو دعویٰ خدا کر رہا ہے اسرا، عربی گرامر کا قاعدہ یہ متعدی ہے، یہ لازم نہیں ہے، اس کے لیے ضرور ہے کہ کوئی ایک فاعل بھی ہو، اس کا مفعول بھی ہو۔ تو رب کائنات نے مجرد کو نہیں ذکر کیا، مزید فی کو ذکر کر کے رب کائنات نے متعدی کو ذکر کیا۔ فرمایا خود سیر نہیں کی، ہم نے کروائی ہے، سیر ہم نے کروائی ہے۔ تو ادھر اعتراض نہ کرنا، اعتراض کرنا ہو تو میری ذات پہ کرنا، میری ذات پہ کرنا، اور میں تمہاری باتوں سے پاک۔ سبحان اللہ اما یصفون، رب کائنات نے خود قرآن کے اندر فرمایا رب ان کی باتوں سے پاک ہے، یہ جتنا بھی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، جتنا بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرتے، انسانی عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے، انسانی عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے۔ فرمایا تم ان کی طرف نہ جاؤ، تم میری طرف آؤ، تم میری طرف آؤ، یہ سیر ہم نے کروائی، میں نے کروائی ہے، محمد نے خود بولیے نہیں کی، سیر کروانے والے ہم ہیں، سیر کروانے والے ہم ہیں۔ اور رب کائنات جلال کا یہ انداز بھی رہا ہے کہ جب بھی سرکار کی ذات پہ اعتراض ہوا تو رب کائنات نے جواب دیا ہے، سرکار نے اپنی ذات کا جواب نہیں دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی کہ آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ اور انتقام نہیں لیا، کسی نے وربلی یا فزیکلی زیادتی کی ہے کسی طرح بھی سرکار کے ساتھ جس نے ظلم سے ستم روا رکھا، سرکار نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو معاف کر دیا، جواب ہی نہیں دیا ہے۔ لیکن جہاں سرکار کی ذات کے اوپر اعتراضات بڑے ہیں، وہاں اور کوئی بولے نہ بولے، رب کائنات خود بولتا ہے، جواب رب دیتا ہے، جواب رب دیتا ہے۔ اور یہاں قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، صورتحال یہ بنتی ہے کہ سیر سرکار کی ہے، سیر سرکار کی ہے اور جوابات خدا کے ہیں، جانا سرکار کا ہے، جانا سرکار کا ہے اور جوابات خدا کے ہیں۔ اور اس سیر کا دعویٰ بھی قرآن کے اعتبار سے سرکار نے نہیں کیا ہے، دعویٰ بھی خدا نے کیا ہے، دعویٰ بھی خدا نے کیا ہے کہ خدا نے سیر کروائی، پاک ذات نے سیر کروائی۔ تو عجیب عالم ہے، اعتراض جس پہ ہو جواب بھی اسے ہی دینا پڑتا ہے، قانون ہے نا۔ میرے اوپر اگر ایلیگیشن ہو جاتی ہے کس طرح کی بھی تو اپنی صفائی میں ہی دوں گا، قرآن اٹھاؤں، قسم اٹھاؤں، یا کہ اور کسی طرح سے فریق مخالف کو سیٹسفائیڈ کروں، اس کو اطمینان دلاؤں کہ میں گلٹی نہیں ہوں، میں تمہارا مجرم اور میں اس معاملے کے اندر انوالو نہیں ہوں، میں تو نیٹ اینڈ کلین ہوں۔ تو اگر میرے اوپر اعتراض آئے تو جواب بھی مجھے دینا پڑے گا، جو فریق ہوگا برابر کا وہ جواب اسی سے لے گا۔ لیکن یہاں قانون بدل دیا، اعتراض سرکار میں، جواب خدا کے، جواب خدا کے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حکمت خدا بندی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا، جبریل کا آنا بند ہوا، جبریل نہ آئے، کوئی خبر نہیں آئی، تقریباً 3 ماہ کے قریب وقت گزر گیا۔ تو اہل مکہ نے اعتراضات اور پروپیگنڈا کر دیا، ایک طوفان مچا دیا کہ لگتا ہے محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا۔ اب بڑے دن ہو گئے، پہلے تو روزانہ کوئی نہ کوئی بات بتاتے تھے، جبریل آئے میرے پاس،
یہ پیغام لے کے آئے، یہ ایسے ہو گیا، اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کوئی خبر نہیں آتی دنیا کے بارے میں، عقبہ کے بارے میں، جو بھی معاملات تھے، تو لگتا ہے محمد کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، وہ ان سے جدا ہو گیا۔ سرکار کے دل نازنین کو تھوڑا سا رنج پہنچا، دل ہلکا سا رنجیدہ ہوا۔ ادھر جیسے ہی رنج پہنچا، رب نے جبریل کو دلایا، جبریل جلدی جا، یار ناراض ہو رہا ہے۔ یار کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اور کے کہنے عاشق کو، دل نازنین کو رنج پہنچا ہے، جا اور جا کے قسمیں دے کے آ، ماہی اسی تے تو وکھرے نہیں ہوئے، دولا اسی تے نو چھڑیا نہیں، یہ جبریل ماہی ہے، میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، اور سجدہ نماز ہمائے، اور سجدہ تیز ہے۔ جبریل منانے جانا تو قسمیں اٹھانا، سمجھے نہیں ہو؟ قسمیں اٹھا، قسمہ چک کے یار نو منا سی چھڑیا نہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب ہمیں تیری روح کی قسم، ہمیں تیری روح کی قسم، تیری چہرے کی قسم، تیری رات کی طرح تیری سوچ کی قسم ہے، ماں بتا کا ربو کے وہاں کرا، نہ رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تجھ سے کبھی جدا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے جبریل کو بھیجا نہیں ہے، ماہی یہ راز کی باتیں ابو جہل کیا جانے۔ بولیے سبحان اللہ، سمجھتے نہیں؟ دماغ بیدار رکھا کرے، بولیے سبحان اللہ۔ انداز منانے کا ہے، انداز منانے کا ہے کہ محبوب کو قسمیں اٹھا کے منا۔ کیا کر قسمیں؟ بندہ قسمیں اٹھاتا نہ کہتا قسم لے لے میں نے کیا نہیں ہے، میں نے قسم سے آگے تو ہوتا بھی کچھ نہیں۔ یہاں کیوں قسمیں اٹھائی گئی تھی؟ یہاں کیوں رب کائنات نے حرف دے کر اور خیر اٹھا کے ان کے منانے کی بات کی ہے؟ بس وجہ اتنی تھی کہ دل کو ٹھیس پہنچی تھی، دل محمدی، کہنے محمدی جو ساری کائنات کا مرکز ہے، جب اسے تکلیف پہنچی ہے تو رب کائنات کا حبیب ناراض ہوا۔ یہ عشق اور محبت کا نقطہ ہے دو ذاتوں کے درمیان۔ جبریل جامی تے نالے قسمہ اٹھاویں، جبریل جامی، بولو ذرا، جامی نالے قسمہ اٹھاویں، ماہی چھڑیا نہیں، اسی تے ہر دم تیرے نال نال، اسی تے ہم تو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے چھوڑ دیا ہو، خدا نے راز چھوڑا ہو؟ یہ ہے مکہ، یہ کفار، یہ قریشی، یہ مسلم اور یہ منکر اندر کی بات کو نہیں جانتے۔ وہ میں جانوں یا تو جانے، وہ اندر کی بات میں جانوں یا اے راز دیاں گلاں میں کنوں کنوں دساں۔ ایڈا ڈھلا جی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اے راز دیاں گلاں، بولے جی نے راز دیاں گلاں، بولے شاہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت میں دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہجر ہوتا ہے، ایک وصال ہوتا ہے۔ ایک ہجر ہوتا ہے، ایک وصال ہوتا ہے۔ اگر نرائی وصال ہو، ہر وقت ساتھ ہو، تو تب بھی سواد نہیں آتا، اور فقط دوری ہو، ہجری ہو کہ کبھی روبرو یار جانا نصیب بھی نہ ہوا ہو تو ساری عمر تڑپنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ کبھی ملاقات ہو، کبھی نہ ہو، کبھی مل لیا، کبھی رہنے دیا، تو اس کا سواد شوق بڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں روزانہ آتے تھے تو فرمایا یا ابا ہریرہ، جی حضور، فرمایا زرغباً تزدد حبا، ابو ہریرہ جی حضور، فرمایا ایک دن چھوڑ کے ملا کر محبت بڑھ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، ایک دن چھوڑ کے ملا کر، ایک دن درمیان میں وقفہ رکھ کے ملاقات کو لے کر اگر اس طرح آئے گا تو پیار، بولیے، بڑھ جائے گا۔ تو رب تو اپنی حکمت کے تحت کام کر رہا تھا۔ مکے والوں نے کہا، رب نے چھوڑ دیا، دل ناراض ہوا، جبریل کی دوڑیں لگ گئی، جبریل کی دوڑیں لگ گئی، قسمیں اٹھا کے رب نے جواب دیا، ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہم ناراض بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو جبریل آئے تو سرکار نے جبریل سے پوچھا، جبریل جی حضور، فرمایا اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے ہو، اتنی دیر کے بعد
کیوں آئے ہو؟ پتا ہے ہمارا دل کتنا تھا تم سے ملنے کو، جبریل میرا دل کرتا تھا، میں اداس تھا تم سے۔ اور اگلی بات سنیے، جبریل نے ہاتھ باندھے، حضور آپ تو ایک بار ہوئے ہوں گے نا، میں تو نہ جانے کتنی بار ہوا ہوں، میں نہ جانے کتنی بار آپ سے اداس ہوا ہوں، لیکن حضور وجہ یہ ہے کہ میں امر کا پابند ہوں، میں رب کے حکم کا پابند ہوں، جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کا امر، اللہ کی رضا ہوتی ہے، میں اس کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا۔ حضور آپ ایک بار اداس ہوئے ہیں، جبریل تو ایک ایک لمحہ آپ سے اداس ہوا ہے۔ میں تو خود چاہتا تھا مالک کوئی پیغام دے تیرے یار کو دے آؤں، کوئی پیغام دے تیرے دل بھر کو دے آؤں، کوئی پیغام تو آئے صحیح۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں بھی سرکار کی ذات پہ اعتراض ہوا وہاں جواب سرکار کی طرف سے نہیں آیا، جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ ایک اور بدبخت تھا، سرکار کی ذات پہ بڑے اعتراضات کیے، اُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ رب کائنات نے فرمایا یہ سرکش، اگلی بات سنیے، خدا نے کہا اس کا باپ ہی کوئی نہیں جو تجھ پہ اعتراض کرتا ہے۔ اُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا اس کا باپ ہی کوئی نہیں، یہ حرامی ہے جو نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے باپ کا ہوتا تو میرے یار پہ انگلی نہ اٹھاتا، میرے حبیب پہ اعتراض نہ کرتا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا، کتنا سخت اور سٹرکٹ جواب دیا ہے۔ معبود تو جواب نہ دے، جواب میں خدا جو دے رہا ہوں۔ اُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا یہ ہے ہی حرامی جو نبی پہ بولیے اعتراض کرتا ہے۔ پتہ چلا نبی پہ حلالی اعتراض نہیں کرتے، نبی پہ اپنے باپ کی اولاد لیگلی وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ جن کے نسب، جن کی عزت اور جن کے خاندان کا پتہ نہ ہو کہ نکاح کسی سے، نسخہ کسی کا، وعدہ کہیں کی اور باپ کہیں کا، اپنی بات نہیں کر رہا، رب کہتا ہے زمین میرے حبیب ان کی باتوں کو دل پہ نہ لا، میں خدا کہتا ہوں اس کا باپ حلالی نہیں ہے۔ یہ حرامی تھا جو نبی پہ اعتراض کرتا جا رہا ہے، اور اعتراض تو نبی بھی ہوا تھا اور جواب عرش کے پار سے آیا، اعتراض عرش کے پار سے آ رہا ہے، رب کائنات اعتراض کا جواب ادھر سے دے رہا ہے۔ اور پھر آخری بات میں کر کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ سرکار نے پہلی دفعہ فرمایا نا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہاں کھڑے ہو کے پہاڑ کے اوپر صفا اور مروہ کے اوپر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اپنے قبیلے کو، تو آپ کا چچا بولا تب اللہ کا یا محمد آل حاضر دعوتا نا، او کما قال کہنے لگا اے محمد تو برباد نہیں ہو جاتا، تو فنا نہیں ہو جاتا، اس کام کے لیے تو ہمیں بلایا کہتا ہے کہ خدا کو مان لو۔ کس کو مان لو بولیے؟ خدا کو مان لو۔ تب اللہ کا یا محمد آل حاضر دعوتا نا، تو نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہمیں بتوں، کہتا ہے کہ بتوں کو چھوڑ دیں، لات اور منات ہبل اور عزا کو چھوڑ دیں، اور ہم کیا کریں؟ اس ایک خدا کو مان لیں۔ کلمہ غلط بولا، بد دعائیہ کلمہ بولا بھی، تم مر بھی نہیں جانا، ہمیں بلا لیا ہے، بس اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ دل کو رنج تو پہنچا نا، چچا تھا سگا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو مر بھی نہیں جاتا، تباہ بھی نہیں ہو جاتا۔ فرمایا حبیب تو نہ بول یا نہ بول، میں تو بولوں گا، تو جواب دے نہ دے میں تو جواب دوں گا، تو بدلہ لے یا نہ لے، تو لو کوئی حق ہو، میں اپنے قیاس دے رہا ہوں تیری ذات کے اوپر اس نے اپنی اٹھائی ہے، اعتراض کیا ہے کہ ابھی تو برباد کیوں ہو جاتا، تو بول نہ بول، میں جو کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب، فرمایا ابو لہب کیوں نہیں برباد ہو جاتا جو محمد پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا برباد کا سنا ہے جس نے محمد پہ انگلی اٹھائی ہے، محمد پہ اعتراض کیا ہے۔ سرکار نہیں بولے، لب خاموش رہے ہیں، لیکن رب کائنات نے ذرہ بھر کا لحاظ نہیں کیا ہے، تر جواب دیا۔ فرمایا یار ساڈا ہوئے گلا تسی کرو، ماہی رابطہ ہوئے تے گلا پھر دنیا والے کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب، فرمایا نہ مال کام نہ اولاد کام، کوئی بھی چیز نہ بچا سکی، برباد کر دیا گیا۔ اور جب مرا
جو رب نے اتاری سرکار کی گستاخی کی اور سرکار پہ انگلی اٹھائی، جب مرا تو 3 دن تک لاش سے بدبو آتی رہی، بدبو آئی، بیٹے اٹھانے قریب نہ گئے کہ ابو لہب کی لاش اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ لوگوں نے تانے دینے لگے، وہ تمہارا باپ تھا، انہوں نے کہا کیا کرے، اتنی بدبو آ رہی، ہم خود مر جائیں گے، دم گھٹتا ہے، سانس گھٹتی ہے، دل نہیں کرتا اس کے قریب جانے کو۔ ناک پہ کپڑے باندھ کے، پورا ڈریس پہن کے، کھینچ کے لات سے پکڑ کے اپنے بیٹوں نے گڑھے کے اندر جا کے پھینکا اور اوپر سے پتھر پھینک